سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، اپنی گودی کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر کہ آج کے اس ایوان میں آپ نے مجھے نوجوان نسل کی نمائندگی کرنے کا موقع دیا۔ آج میں اپنے ادارے گرینوچ یونیورسٹی کی جانب سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کچھ ایسی باتیں کرنا چاہوں گا جو یہ بتائے گا کہ یہ آئین میری آزادیوں کی ضمانت کس طرح ہے۔ کہ صدر علی وقار، میں نے دیکھا کہ میرے شہر کراچی کی گلیوں میں ایک باپ گلی گلی اپنی بیٹی کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ معاشرہ اس کی آواز بننے کے بجائے اس پر ہی آواز اٹھا رہا ہے، اس کے لیے دست دعا بلند کرنے کے بجائے اس پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، اس کے زخموں پر مرہم لگانے کے بجائے اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے۔ مگر ظلمت اور تہمت کی اس کالی کوٹری میں اس باپ کو اس کا آئین مثل چراغ نظر آیا تو وہ مہدی علی کاظمی ایک طاقتور مافیا کے چنگل سے اپنی بیٹی کو چھڑا لایا اور آنے والے ہر دور کے والدین کے لیے ایک پیغام بن گیا، ایک مثال بن گیا، اس امید کے ساتھ کہ میرا آئین میری آزادیوں کی ضمانت ہے، کہ میرے آئین کا آرٹیکل 19 مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کے لیے آزاد ہو۔ میرا آئین مجھے اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ تم ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے آزاد ہو۔ تو میں کراچی کا بیٹا، پاکستان کا فخر ظفر عباس، غریب کا چولہا ٹھنڈا کر کے اپنے محلات کھڑے کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں، بغیر اس فکر کے کہ دیوار بن کے ظلم کے آگے اڑے گا کون، ارباب جہل و جبر کے پیچھے پڑے گا کون۔ میں اپنی جنگ لڑ بھی چکا، جیت بھی چکا، اب میرے بعد میری لڑائی لڑے گا کون، کہ میرا آئین میری آزادیوں کی ضمانت ہے۔ صدر علی وقار، میں نے دیکھا کہ اس آئین نے آزادی دی اس قوم کی بیٹیوں کو کہ وہ اپنے گھر والوں کا سہارا بنی، اپنے گھر والوں کی ایک امید بنی۔ کہ صدر علی وقار، یہ آئین ہے اقلیتوں کی حفاظت کا، یہ آئین ضامن ہے میری جان کا، میری مال کا، میری عزت کے تحفظ کا۔ کہ صدر علی وقار، اسی آئین نے مجھے بتایا کہ تم حکومت میں رہنے والوں کو یہ بتانے کے لیے آزاد ہو کہ حکومت عوام کی خدمت کے لیے ہے، نہ کہ کسی کی عیاشوں کے لیے۔ اسی آئین نے مجھے بتایا کہ تم یہ کہنے کے لیے آزاد ہو کہ حکمران عوام کے جواب دہ ہیں۔ کہ صدر علی وقار، مگر ہم میں سے ہر شخص حقوق کی بات تو کرتا ہے، مگر فرائض کی انجام دہی سے ہر شخص نالا ہے۔ ہم حالات پر گریہ کرنے کے بجائے ایک اور عبدالستار عیدی پاکستان کو نہیں دے سکے۔ صدر علی وقار، ہم نے اپنے مسائل کا خود حل نکالنا ہوگا کہ ہمارا یہ تابناک ماضی اس بات کا شاہد ہے کہ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کا سینہ چیرا تھا، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے دریاؤں کے رخ موڑے تھے، ہم تو وہ ہیں جن کے 72 لاکھوں پر بھاری تھے۔ ہم نے متحد ہونا ہوگا، ہم نے ایک ہونا ہوگا، اور باخدا اگر آج ہم ایک ہو جائیں تو ظلم و جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں، آج بھی چاہے تو کوہرام مچا کر رکھ دیں۔ ارے خشک پتوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم لوگ، ایک ہو جائے تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں، ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔